اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صلوات عزیزان محترم، سورہ مبارک علق کے ذیل میں سلسلہ کلام جاری ہے اور آج 28 رمضان المبارک کی تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس کا مقصد، اس کا محور اس بات پر استدلال دینا ہے کہ خداوند لا یزال انسان کو کسی بھی حالت میں بھی اپنی رحمت سے مایوس رکھنا نہیں چاہتا، اور یہ اس کا کمال عدل بھی ہے اور کمال رحمت بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں اس کی صفت رحمت ظاہر ہو رہی ہے تو صفت عدل موجود نہیں ہے۔ یعنی خالق اگر رحیم ہے، اگر کریم ہے، اگر کسی کو روز آخرت شفاعت کے ذریعے اس کی بخشش ہو رہی ہے تو وہ شفاعت بھی اس کے عین عدل ہے، کیونکہ عدل اس کی ذاتی صفت ہے، اضافی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی فعل جو خداوند لا یزال سے صادر ہوگا وہ اس کے عین عدل ہوگا۔ عدل کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں رحمت کار فرما ہے تو عدل نہ ہو۔ عدل کیونکہ صفت ذاتی ہے تو ہر فعل میں اس کا عدل کار فرما ہے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے، اور تم نے کیونکہ اس کائنات کو مسخر کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، اور اسی کا نام طغیان ہے کہ جب انسان کے نفس میں
سرکشی پیدا ہوتی، طغیان پیدا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھ لے. اور کوئی ایک آن بھی زندگی میں اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ وہ اس سے بے نیاز ہے، اگر بڑے سے بڑا ہی کوئی توحید کا منکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ لکڑی کا منبر بغیر بنانے والے کے بن گیا، تو اس نان سینس بات کو وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ احد ہے. تو یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا اس فطرت کی طرف اشارہ ہے جو انسان کے دل میں موجود ہے. ہر آن وہ فطرت قلب انسانی میں پکار رہی ہے کہ جب کوئی شے ہے تو اس کا بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا کسی جگہ پہ محدود نہیں ہے. مولا علی نے کیا کہا نہج البلاغہ میں؟ وَمَنْ قَالَ فِيمَا فَقَدْ زَمَّنَهُ، کہ جس نے اللہ کو کسی شے کے اندر تصور کیا، اس نے توحید کو بند کر دیا. کیا کہنے ہیں؟ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے پوری کائنات کو وجود خدا سے خالی کر دیا. مولا کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے کہا کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا آپ کا رب موجود ہے، تو کہاں ہے، کس سمت میں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، پوری تاریخ اسلام میں جب بھی توحید پہ حملہ ہوا ہے، سوائے ان 14 کے کوئی بچانے کے لیے نہیں نکل سکا. جب بھی توحید کے لیے عقلی دلیل مانگی گئی، سوائے ان 14 کے، اور کوئی اس کی توحید پہ عقلی دلیل قائم نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء اس کی الوہیت کو تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقام ہویت کو نہیں پہنچا سکتے. جی، انبیاء سے مراد ما سوائے خاتم. جب اس کی ہویت کی بات آئے گی تو سوائے ان 14 کے کوئی دوسرا اس کے مقام ہویت کو نہیں جانتا. عالم ہویت میں ہوتا تو جانتا. یہ تو عالم دہر، اور دہر کے بعد پھر یہ زمانہ، اور پھر آدم ہے یا نہیں؟ یہ تو دہر سے پہلے ہیں، یہ زمانے سے پہلے ہیں. تو جتنے زمانے پیچھے گزرتے چلے جائیں گے، جب امام سے پوچھا نا کسی نے کہ آدم سے پہلے کون تھا، تو امام نے کیا کہا؟ آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جتنے آدم گزرتے چلے جائیں، ان کا نور ان سب سے پہلے. کیا کہنے ہیں؟ کیونکہ وجہ خلقت کائنات ہیں، اور اگر کسی کی سمجھ میں ان کے فضائل نہیں آتے تو رب سے دعا مانگے کہ پروردگار مجھے ان کو سمجھنے کا عرفان عطا کر. ڈریں اس وقت سے اگر موت آ گئی، ان کو سمجھے بغیر اگر مر گئے تو کیا ہوگا. اس وقت سے خوف کھائے کہ خدا نہ کرے دنیا سے چل گئے ان کو سمجھے بغیر. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ،
جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت ہے نہ جاننا، جاہلیت ہے کہ ایسا مرا جیسے رسالت کے زمانے سے پہلے بدو مرے۔ جی یعنی اگر امام کی معرفت رکھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو ایسے جائے گا جیسے زمانے رسالت سے پہلے کے زمانے جاہلیت کے لوگ دنیا سے گئے۔ تو اس کا معنی کیا کہ جب پروردگار یہ کہے کہ تمہارا رجوع ہماری طرف ہے تو کیا اس رجوع کو اس نے بس عذاب ہی عذاب رکھا ہے؟ اور رحمت بھی تو ہے۔ اگر سورہ علق میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس بندے کو تم نے دیکھا جو نماز سے روک رہا ہے، اور روکنے کا بھی انداز یہ ہے کہ قریب نہیں پہنچا، دور سے روکنا چاہتا ہے، اور ابھی چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کے قریب جائے اور نماز میں خلل پیدا کرے۔ جی چاہے پہلا ہو یا چوتھا ہو، اگر شیطان خلل ڈالنا چاہے تو ان کی نماز میں خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ کیا کہنے؟ چوتھے امام کے واقعات یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ دور سے خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ حق سے روکنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ جو نبی سے دور کھڑے ہو کے منصوبہ بنائے اس کا تو یہ حشر ہو، اور جو دروازے تک پہنچ گیا اس کا حشر کیا ہونا؟ کبھی سوچا غور کیا؟ اور وہ جنگ خندق میں جو دروازے تک پہنچ گیا تھا، اور رسول نے جلال کے عالم میں جب اس کو اس کے اصلی نام سے پکارا، توجہ ہے یا نہیں ہے کہ کون ہے جو اس کا جواب دے؟ یعنی اگر دشمن جب رسالت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو جو رحمت للعالمین ہو وہ رسالت بھی جلال میں آ جائے، اور اس غضب میں پیغمبر گفتگو کرے کہ پوری زندگی ایسے غضب میں نبی نے گفتگو نہیں کی، کلام نہیں۔ تو اب جب رجوع ہوا اس کی طرف تو قرآن نے کیا آواز دی؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ۔ اب یہاں سے استدلال شروع ہو رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ نمبر کیا ہے جناب؟ 39، آیت نمبر 44۔ کیا اعلان ہے؟ اور قیامت کے دن جب اس کی بارگاہ میں پہنچو گے تو شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب آئیے آج ایسے ہوگی بات، شفاعت کا حق صرف اللہ کے پاس، کوئی شفاعت کرنے کا حق نہیں رکھتا سوائے اللہ۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان بھی اس کے، ملک بھی اس کا۔ ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اس آیت نے کیا بتایا سورہ زمر کی؟ کہ شفاعت کا حق، کمپنسیشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ۔ اب آئیے ذرا سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا۔ وَيَوْمَئِذٍ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا۔ اور قیامت کے دن ہم شفاعت کا حق اس کو دیں گے کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، جس کو وہ اذن عطا کر دے گا۔ کیا کہنے ہیں؟
کچھ توجہ ذرا میری طرف رکھیں ذرا خدا کی. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں قرآن کی آیت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی کوئی کہے کہ آیت ضعیف ہے تو پھر میں تو نہیں کر سکتا اس میں. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن. سورہ زمر میں کہتا ہے شفاعت کا حق صرف اللہ کو. وہی اللہ سورہ مریم میں کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا حق ہم محشر میں اسے دیں گے کہ جسے رحمان اجازت دے دے. بسم اللہ. درود پڑھیے ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذرا سا صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ زمر کی آیت میں سب کی نفی کر دی. کسی کو شفاعت کرنے کا حق محشر میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب وہی اللہ سورہ مریم میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو شفاعت کا حق دیں گے کہ جسے رحمان اجازت دے گا. پہلے کہتا ہے کسی کو حق نہیں دیں گے, پھر کہتا ہے کچھ ہیں جن کو رحمان اجازت دے گا. یہ ہے آیات محکم اور آیات متشابہ. اگر 18 رمضان کی تقریر یاد ہے کیا عرض کیا تھا میں نے, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. سورہ آل عمران. یہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا, جن کے دلوں میں مرض ہے, یہ کرتے یہ ہیں محکم کو چھوڑ دیتے ہیں, متشابہ کو لے کے نکل جاتے ہیں. کیا کہنے ہیں. تو یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب سورہ زمر کی آیت دیکھی تو اب وہیں رک گئے. ذرا سا توجہ کہ بس شفاعت تو بس اللہ کے لیے ہے اور کوئی کمپنسیشن نہیں کر سکے گا, کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا, غیر اللہ کو نہ دیجیے, شرک ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے. آؤ سورہ مریم, اللہ اذن دے گا تو اس آیت کو کیا کریں گے, اس آیت کو کیا کریں گے. اب امام نے قرآن فہمی کا طریقہ بتایا کہ دیکھو جب ایک محکم آیت ہو اور ایک متشابہ آیت ہو اور دونوں ایک دوسرے سے ظاہری طور پر اختلاف پیدا کریں, ظاہری طور پر, تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کے سمجھو, نتیجہ نکل آئے گا. کیا کہنے. اب ملا کے کیسے سمجھیں گے کہ ادھر کہتا ہے شفاعت کا حق کسی کو نہیں. سب سے پہلے اس نے اپنی کلی ملکیت کو ثابت کیا تاکہ اب جب کسی کو عطا کرے تو اس میں شک نہ رہے. پہلے اپنے اختیار کو ثابت کرتا ہے, پھر غیر اللہ کو عطا کرتا ہے. یہی اصول ولایت میں ہے. سب ادار ہو جائیے. یہی اصول مقام اطاعت پر ہے, یہی اصول مقام عزت پر ہے جو سورہ منافقون کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یہی اصول اس کی ہر اس صفت میں ہے جو اس نے اپنے سے غیر کو عطا کی ہے. پہلے وہ اپنی ذات کے لیے اس بات کرتا ہے, پھر دوسرے کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کی ملکیت ثابت ہو کہ سوائے ہمارے اور کوئی نہیں ہے جو ان کو عطا کر سکے. بس جس پر اب اس کی عطا نہیں ہے وہ صاحب فضیلت اور صاحب عہد الہی ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنے. بسم اللہ. ایسا نہیں ہے کہ چار مل کر بیٹھ جائیں اور کسی کو عہدہ دے دیں. عہدہ ہم عطا کرتے ہیں, فضیلت ہم عطا کرتے ہیں. اسی لیے سب سے پہلے ہم اپنی ملکیت کو ثابت کر رہے کہ حق شفاعت آخرت میں صرف ہمارے پاس. دوسرا کن کے, جن کو وہ اپنا اذن دے.
بھائی جس کے مزاج میں اجلت ہو قرآن یہی لے آئے. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ سورہ طٰہٰ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَہْدًا. سورہ مریم میں کہہ رہا تھا کہ ہم اذن دیں گے. سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے ہم نے شفاعت کا مالک بنایا ہے ان کو جس نے اللہ سے عہد لے لیا. کیا کہنا ہے؟ نعرہ صلوات. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا جناب. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہاں کہتا تھا اذن دیں گے, یہاں کہتا ہے مالک بنایا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. ملکیت کے کیا معنی ہیں؟ سلیمان کو جب ملک دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ فَمْنُن اَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب. سلیمان رکھو یا بانٹ دو, تم سے کوئی حساب ہے ہی نہیں. بسم اللہ. ذرا سے دیکھیں قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہاں پہ کہا یا نہیں کہا؟ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. شفاعت کا مالک نہیں بنایا مگر ان کو بنایا جو اللہ سے عہد لیتا ہے. آیت کا لطف ہی نہیں لیا آپ نے. سورہ یاسین یاد ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. پوری بنی آدم سے اللہ عہد لیتا ہے. یہ سورہ طٰہٰ میں کون ہے جو اللہ سے عہد لے رہا؟ کچھ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون ہے سورہ طٰہٰ میں جو اللہ سے عہد لے رہا ہے؟ تو اب جملہ لے لیجئے, اللہ جن سے عہد لے وہ امتی ہوتے ہیں, جو اللہ سے عہد لے وہ آل محمد ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بھائی ذرا آیتوں کو جمع کیجئے. سورہ زخرف پوری شفاعت اللہ کے لیے. سورہ مریم ان کو شفاعت کا حق دیا جنہیں ہم اذن دیں گے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اذن والے بھی ہم ہی ہیں. سورہ طٰہٰ ان کو شفاعت کا مالک بنایا ہے جو اللہ سے وعدہ لے چکے. کون ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ آپ نے اور ہم نے لیا ہے. اب دیکھیے جو جملہ آپ مصائب میں سنتے ہیں نا, آج میں مصائب سے نکال کے آپ کو فضائل میں سناؤں گا. کون ہے شفاعت کا مالک؟ اللہ سے جو عہد لیتا ہے. حسین ابن علی کا آخری جملہ یاد ہے؟ پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اب تو بھی اپنا وعدہ پورا. اور اب آئیے سورہ زخرف سورہ نمبر 43. کیا اعلان ہے جناب؟ لا یملکون الذین یدعون من دونہم شفاعہ الا من شہد بالحق.
اب یہاں سے ہم کل کی تقریر سے متصل ہو جائیں گے اس آیت مبارکہ میں جو سورہ زخرف لا یملک الذین یدعون من دونہم شفاعہ، اور ہم نے شفاعت کا مالک نہیں بنایا مگر اس کو بنایا من شہدہ بالحق، جو اس حق کے ساتھ گواہ ہے۔ دیکھیں آیتوں کا تسلسل میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب آپ بسم اللہ۔ کچھ یاد ہے کل کی آیات یا نہیں؟ سورہ رعد میں کیا کہا تھا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کے ساتھ گواہ کون؟ کیوں زبان رکتی ہے؟ علی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ اور یہاں سورہ زخرف میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا یملک الذین یدعون من دونہم شفاعہ الا من شہد بالحق، اور شفاعت کا مالک وہ ہے جو اس حق کے ساتھ گواہ ہے۔ بسم اللہ۔ علی کے علاوہ کون گواہ ہے؟ جو رسالت کا بھی گواہ، جو توحید کا بھی گواہ۔ تو کچھ آیات کا نتیجہ نکالا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب آیات سے زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں آپ کو۔ سورہ زخرف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، ایک جگہ کہتا ہے شفاعت صرف اللہ کا حق، مریم میں کہتا ہے ان کا حق جسے اذن دیا، سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے ان کو مالک بنا دیا، پھر سورہ زخرف میں کہتا ہے مزید اس کی تفسیر کر دی، مالک اسے بنایا ہے جو اس کے ساتھ گواہی میں موجود ہے۔ اب بھی کوئی اشکال ہے؟ تو جو اس کے ساتھ گواہ ہو اسے دنیاوی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت ہے جناب۔ امام نے تو کہا جب کہا کسی نے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، امام نے کہا عالم الغیب تو وہ ہو جس کے سامنے کوئی غیب ہو، جس کے سامنے پوری کائنات ظاہر ہو۔ لو کشف الغطاء ما ازددت، تو یقینہ ہے یا نہیں؟ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں کوئی، تو جب گواہ ہے تو اللہ نے روز محشر ان کو ملکیت دی اپنے اذن سے، تو اس ملکیت کو استعمال کریں گے یا نہیں؟ جی، کون سی توحید خطرے میں پڑ رہی؟ اس کا معنی ہے مالک وہ بنا رہا ہے، وہ عطا کر رہا ہے، اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے۔ کیا زیارت جامعہ میں نہیں پڑھتے ہیں آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اے آل محمد جو آپ کو عطا کیا عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو وہ کون سی عطا ہے جو عالمین میں عطا نہیں ہوئی؟ وہ یہی تو عطایا ہے قرآن کی کہ جو ان شہداء پہ عطا ہوئی ہیں، عالمین میں کسی کو نہیں، کسی نبی کو نہیں، کسی ملک کو نہیں، جو آپ کو عطا۔ تو جب اس کے ساتھ توحید میں گواہ اور رسالت کے گواہ اور آخرت کے اندر مقام شفاعت، مالک ہیں شفاعت کے، مالک ہیں، سورہ طٰہٰ کہہ رہی ہے شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، گواہ کے محتاج نہیں ہیں۔ کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، مدینۃ المعاجز۔ اچھا میں جتنے حوالے دے رہا ہوں جناب یہ ساری کتابیں میں ساتھ بھی لایا، یہ بھی واضح کر دوں، جتنے بھی حوالے میں نے پہلی مجلس سے اب تک دیے ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں میں اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں، یہاں پر موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔
اس کے بعد بھی کچھ ہے جناب. شیخ ہاشم بحرانی، پہلی جلد مدینۃ المعاجز کی. کیا ہوا؟ مولا علی نے کہا اگر رسول کا قرض کسی پر بنتا ہے تو مجھ سے آ کے لے لے. توجہ ہے یہ؟ بسم اللہ. اچھا لوگ آتے رہے، علی قرض ادا کرتے رہے. اچھا اتنے میں پیاروں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو کبھی ذرا آپ بھی اعلان کر دیجئے. تو اعلان ہو گیا کہ اگر رسول کا قرضہ کسی پر ہے تو آ کے ہم سے لے، طلب کرے ہم دیں گے. ہوتا ہے نا قرضہ، ہماری بھی ذرا پی آر بڑھے ہوئے ہے یا نہیں. تو اعلان ہوا جب، تو ایک اعرابی آیا، کہا کہ رسول کے خلیفہ تم ہو بھائی؟ کہاں؟ کہ رسول نے میرے باپ کا قرض دینا ہے. کہ کیا قرض ہے؟ کہ 70 سرخ بالوں والے اونٹ ہیں جن کی 2 کوہانے ہیں، کالی آنکھیں ہیں، اور وہ اونٹ ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے. کیا سناٹا طاری ہوا ہوگا وہاں. جب یہاں اتنا سناٹا ہے تو وہاں کتنا سناٹا. اچھا کبھی کبھی سوچتے تو ہوں گے نا کہ کاش ہم ہوتے تو ہم کتنا لطف لیتے. کہا کہ اب تو جناب سناٹا. کہا اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ کہا نہیں گواہ تو کوئی نہیں ہے. کہا اچھا اگر گواہ آ بھی جائے تو ہم یہ دیں گے کہاں سے؟ اب وہ جو کہتا ہوا نکلا وہ میں ممبر پہ کیا سناؤں، لیکن جیسے ہی نکلا تو سلمان نے دیکھ لیا. کہ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس نے پورا قصہ بیان کیا. کہ چلو علی کے دروازے پر، وہاں سے ملا کرتا ہے. بے شک بے شک. میں نے حوالہ دے دیا جناب کتاب کا، مدینۃ المعاجز میرے پاس موجود ہے کتاب. تو گئے جناب، جیسے ہی دروازے پہ پہنچا مولا علی نے کہا سلمان ابو سمام کو اندر لے کر آ جاؤ. کیا کہنے ہیں؟ بسم اللہ. وہیں حیران ہو گیا. کہا یہ میری کنیت تو سوائے میری ماں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کیا مالک کو نہیں کہا تھا جب مالک اشتر نے کہا میرے اور آپ کے کشتے برابر ہیں؟ کہا مالک یہ بتاؤ جب تمہاری تلوار چلتی ہے نسل کو دیکھ کے چلتی ہے. بسم اللہ. علی نے کیا کہا اگر ایک بھی مومن آ رہا ہے، ذرا توجہ کریں، بسم اللہ بسم اللہ. اگر ایک مومن بھی اس کی نسل میں آ رہا ہے تو علی کی تلوار اس پہ نہیں چلے گی. اچھا بھئی مومن تو چلو ٹھیک ہے، یہ مومن کے چکر میں جو باقی کافروں کو چھوڑ رہے ہیں، بیدار ہو جائیں. علی کے جملے ہیں، خدا کے لیے بیدار ہو جائیں. بسم اللہ. یہ کس چکر میں؟ یہ ہے کمپنسیشن ہے یا نہیں؟ کہا اچھا ابو سمام کو اندر لے کر آؤ. کہا اپنے باپ کا قرض لینے آیا ہے؟ بلا لو. کہا مولا مجھے خود ہی قصہ پتا نہیں ہے. کہ مجھے خود ہی نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول کو میرے باپ کا یہ قرضہ دینا ہے. کیا معاملہ ہے میں کچھ نہیں جانتا، باپ میرا مر چکا. کہ بیٹھ تجھے پورا واقعہ بھی سناتا ہوں، تیرے باپ کا حق بھی تجھے دیتا ہوں. نعرہ حیدری. خوش ہوا کریں، خوش ہوا کریں. مولا کے فضائل سن کے چہروں پہ خوشی آنی چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ. کہا کہ دیکھ تیرا باپ آیا تھا رسول اللہ کے پاس اور آ کے اس نے کہا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، کہ اگر میں اپنے قبیلے کو، میرے قبیلے میں بڑی بات ہے میری، اگر میں اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بنا لوں اور ان کو تبلیغ کروں تو آپ مجھے دیں گے کیا؟
بسم اللہ ان معاملات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ مجھے دیکھ کے کیا کہ اس دنیا میں لینا چاہتا ہے یا اس دنیا میں کہ سرکار آپ تو رحمتاً للعالمین ہیں، کیا کمال ہو کہ یہاں بھی مل جائے اور وہاں بھی مل جائے. واہ 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 کہ جاؤ سمام ہم نے تمہارے لیے جنت لکھ دی. جنت وہی لکھ سکتا ہے جو مالک جنت ہو. بے شک اور کہا دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کروا لیا اپنے قبیلے والوں کو تو تمہیں 70 اونٹ، سرخ بالوں والے، کالی آنکھیں، 2 کوہانے. یہ حضور آج کی مرسیڈیز بینز کا نقشہ ہے جو ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس زمانے میں اگر 2 اونٹ کسی کے پاس ہوتے تھے نا تو وہ رئیس سمجھا جاتا تھا کہ یہ کرائے پر، رینٹ پر اونٹ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے رئیس رؤسا میں شمار ہوتا تھا اس کا. اور یہ 70 اونٹ اور ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے. بھئی ایسے ہی اونٹ تھے نا کہ جب حاکم نے سنا تو سناٹا چھا گیا کہ یہ ہم دے گا کہاں سے. تو مولا علی نے کہا کہ اب پورا قصہ سنا رہے ہیں اس کو. رسول نے کہا کہ یہ تجھے ملے گا. اچھا تھا بھائی ہوشیار. ہاں علی کے پاس کوئی ایسا ہلکا آدمی تو نہیں آئے گا نا. کہنے لگا رسول اللہ سے کہا ایسے نہیں، لکھ کے دیجئے. جی پکا کام کرا کے لے کے گیا. کہا لکھ کے دیجئے. کہا اتنے میں میرے بھائی نے مجھ سے کہا، بابا اسے سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے ہیں؟ کہا اتنے میں میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ علی تحریر لکھ کر دے دو. اچھا اب آپ دیکھیے ابھی رکا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ اس میں ذرا اضافت تو کریں، اگر میں نہ رہوں تو یہ حق میرے بیٹے کو مل جائے گا. وہی بیٹا تو سامنے بیٹھا ہوا ہے. کہاں مل جائے؟ کہا ایک اضافت اور کر دیں، اگر آپ دنیا میں نہ رہے تو یہ حق دے گا کون؟ بسم اللہ بسم اللہ. اب رسول کہتے ہیں میرا وصی دے گا جسے علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب مولا کے فضائل سنتے ہیں تو کیسی حرارت ہے. علی کے چاہنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور یہی نشانی ہوتی ہے، یہی علامت ہوتی ہے. کہا کہ رسول اللہ نے کہا میرا وصی دے گا اور وہ بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب تو اسے پتہ چل گئی پوری بات. کہا یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اب رسول نے کہا سلمان جاؤ منادی کرو، جس کو رسول کا قرضہ ادا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے وہ فلاں ٹیلے پہ کل جمع ہو جائے. نکلے جناب علی. کیا منظر ہوتا. سرکار حسن مجتبیٰ کو ساتھ لیا. کہا بیٹا حسن فلاں ٹیلے کے قریب جاؤ اور جا کر اس ٹیلے سے مٹی کو ہٹاؤ. ایک چٹان نکلے گی، اس چٹان پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اور اس چٹان میں ہاتھ بڑھانا، مہار نکلے گی، وہ مہار اس کے ہاتھ میں دے دینا اور اس سے کہنا اب چلتا بنے. چلو دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ ہے نا. پورا مدینہ جمع ہے بھائی ہیں، اور خالی چاہنے والے تھوڑی جمع ہیں، اور بھی تو بہت سے جمع ہیں نا. اور پیاروں نے جملہ کیا کہا؟ کہ علی کے پاس تو کچھ ہے نہیں، غربت کا عالم ہے، ایک سواری تک تو ہے نہیں، یہ 70 سرخ اونٹ علی دیں گے کہاں سے؟ اب دیکھو کل کیا شرمندگی ہوگی. بس یہی فرق ہے ظاہری طور پر جو اپنا جیسا سمجھتے ہیں نا، بس یہی فرق ہے. سرکار حسن گئے، اشارہ کیا، جناب ایک اونٹ نکلا سرخ
काली आंखें। अच्छा वो चेक भी कर रहा है, डिलीवरी हो रही है ना, तो चेक तो करे कि जो वादा हुआ है वो है क्या नहीं। हीरे जवाहरात लदे हुए सरकार हसन ने कहा लेके चलता बन, यमन से आया है, का मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना, है तो बशर ही ना। जब बहुत देर हो गई तो कहा जरा मुड़ के तो देखूं कि पूरे 70 हो गए या नहीं। सरकार हसन ने कहा मैंने तुझे मना नहीं किया था कि मुड़ के नहीं देखना है, आज अगर तू मुड़ के ना देखता यमन पहुंच जाता, कतार खत्म नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। इतने में प्यारे बुजुर्ग ने पूछा अली आप लाए कहां से? आहा हा हा हा। मौला कहते हैं अल्लाह ने नाक़े साले के खल्क करने के हजारों बरस पहले इन ऊँटों को खल्क कर दिया। जिम्मेदार हूं किताब में दिखाने का। ये है कमाल इनका, और वो कमाल जो अल्लाह अता कर रहा है, अपने फजल में से अता कर रहा है, अपने मुल्क में से अता कर रहा है। वो करीम है, बखील नहीं है कि अपने फजल को खींच के रखे। जब अता करता है तो हर किसी को उसके उस मयार के मुताबिक अता करता है। जिसका जो मयार होता है उसको उस मयार के मुताबिक अता करता है। ईसा का जो मयार है, ईसा को ईसा के मयार के मुताबिक अता किया। और इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा दोबारा कभी आगे एक दूसरे मौका मिलेगा। कुछ मैंने हवाले दिए भी हैं आपको। आइम्मा ने पूरे पूरे अहादीस के अबवाब बांधे हैं इस पर, उलमा की बहसें हैं। आइम्मत इस्नाशर अफजलो मिनल अंबिया मा सिवाए खातम। 12 इमाम खातम के अलावा सारे अंबिया से अफजल हैं। इतना तो सली की चाहने वाली को भी समझ में आ गया था। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में जब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा हम तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे, तुम अली को सहाबा से अफजल मानती हो। कहा गलत, तुम्हें किसने कहा मैं अली को सहाबा से अफजल मानती हूँ? मैं तो अली को अंबिया से अफजल मानती हूँ। बस 2 ही दलीलें दे दूं, उसमें से वक्त खत्म हो गया। उसकी जबान में बताऊं, कहने लगी वो तुम्हारे आदम थे, मना करने पे भी खाली आगे हूँ। ये मेरा अली है, उसने मना भी नहीं किया तो फिर भी पूरी जिंदगी। वलियों के वली का मौला अली का बुलंदतर नाराए हैदरी। का वो मूसा थे जो अपने ही असा के अजदहे को देख कर डरे, है या नहीं? अब कुरान ने कहा ला तखफ। अब उलमा की बहसें हैं इसमें कि जनाब वो खौफ कौन सा खौफ था, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन कोई भी हो खौफ तो है, किसी भी किस्म का हो, आम बशर वाला खौफ ना हो, खौफ तो है। कहा कि वो तुम्हारे मूसा थे जो उलुल आज़म होकर डर गए, और ये मेरा अली था कि गहवारे में अजदहे को चीर दिया। तो बाबा ये कमाल अल्लाह ने अता किया है, ये अल्लाह का फजल है। तौहीद खतरे में नहीं पड़ती है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके अब्द होने में इनका कमाल है। इनको रब कह के इन पे उल्हूयत का गुमान करके इनके कमालात को कम न करें। तशहुद में क्या पढ़ते हैं? अब्दुहु व रसूलो। मोहम्मद अब्द पहले है, रसूल बाद में है। सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही,
جب نبی کی سب سے بڑی فضیلت قرآن نے بیان کی شب معراج کی تو یہ نہیں کہا کہ ہم رسول کو لے گئے, یہ نہیں کہا کہ ہم خاتم النبیین کو لے گئے, کیا کہا؟ ہم اپنے عبد کو لے گئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سوائے قرآن میں پیغمبر کے علاوہ اور علی نفس رسول ہے, حسین نفس رسول ہے, حسن نفس رسول ہے, زین العابدین نفس رسول ہے, محمد باقر نفس رسول ہے, جعفر صادق نفس رسول ہے, موسی کاظم نفس رسول ہے, سارے کے سارے نفس رسول ہیں. قرآن میں عبد مطلق, یہ علم کلام کی بہت بڑی بحث ہے, میں پھر کبھی اس کو عرض کروں گا, صرف اشارہ دے کے میں اجازت چاہوں گا. عبد مطلق, عبد مطلق سے مراد وہ ہے کہ وہ کہ جس نے 100% اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا, اسے کہتے ہیں عبد مطلق. قرآن نے سوائے خاتم النبیین کے علاوہ کسی نبی کے لیے عبد مطلق استعمال نہیں کیا, اور یہ 12 کے 12 نفس محمد ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ. بھائی عبد مطلق ہیں, یہ عبادت کرے تو اس کی کمال معبودیت ہے. ان کا عبد ہونا ان کا کمال ہے, اور یہی سبب ہے کہ جو اس پل صراط سے گزر جاتا ہے اور جو بھٹک جائے وہ نصیری کی طرح سے جلوایا یا نہیں جلوایا علی نے, کیونکہ جب اس پل صراط سے گزرا جو ان کے فضائل اور الوہیت کے درمیان کی, بس وہی تو امتحان ہے مومن کا, وہی امتحان ہے کہ ظرف میں اتنی گنجائش ہو کہ ان کے فضائل کو برداشت کر سکے. بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جو مومنین جو حاجات لے کر حاضر ہو رہے ہیں ان کی حاجات کو بھی قبول و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کاملہ عطا ہو, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا ہو, حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب اللهم صل على محمد وآل محمد.